یہ آخری قسط وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کمران بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ انٹرویو کے بعد اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچتا۔ وکیل بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ مقدمہ اب ختم ہو چکا ہے۔ کمران کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ طاقت، پیسہ اور تعلقات ہر وقت کام نہیں آتے۔ گھبراہٹ میں وہ دبئی بھاگنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ فوری ٹکٹ، خالی گھر اور گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا کمران، لیکن اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سحر کے گھر کا منظر بالکل بدل چکا ہے۔ وہی لوگ جو پہلے اس پر شک کر رہے تھے، آج وہی لوگ معافی مانگنے آئے ہیں۔ سحر کے والد کا اعتراف اور لوگوں کی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ سچ دیر سے صحیح مگر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ سحر کا خطاب اس قسط کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹیوں کو مضبوط بنائیں اور بیٹوں کی صحیح تربیت کریں۔ وہ واضح کرتی ہے کہ زیادتی کے بعد عورت بری نہیں ہوتی، بلکہ جرم کرنے والا انسان قصوروار ہوتا ہے، اور ہر متاثرہ انسان کو نفرت نہیں، صرف انصاف چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ بہت واضح ہوتا ہے۔ کمران پر جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اسے 25 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ عدالت یہ بھی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے سچ چھپایا اور جھوٹ بولا، وہ بھی مجرم ہیں۔ ملازمین ہوں یا پولیس افسر، کسی کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جرم میں ساتھ دینے والا بھی جرم کا حصہ ہوتا ہے۔ آخر میں سحر اپنی زندگی کے نئے مرحلے کی طرف بڑھتی ہے۔ نوکری کی پیشکش ہوتی ہے، ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علی کے ساتھ ایک خاموش اور باوقار الوداع اس کہانی کو خوبصورتی سے مکمل کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط پیغام تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ صرف قانون کا نہیں بلکہ ہماری سوچ اور رویے کا بھی ہے۔ کیس نمبر 9 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچ کتنا ہی دبایا جائے، آخرکار جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے، یا ہم صرف فیصلہ آنے کے بعد ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں سحر جیسی عورتوں کو انصاف کیوں اتنا مشکل سے ملتا ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ڈرامہ شارٹس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔